السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نفر زانا. ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نفر زانا. تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا پروانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی میں کوئی خطیب یا مقرر نہیں بلکہ مسجد محمدی میں چلنے والے مدرسے کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. یہ میرے اساتذہ کی محنتوں اور دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ میں آپ سب کے سامنے کچھ بولنے کے قابل ہوا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چمنستان رضوی کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، حیدر کرار کے شیدائیوں، غریب نواز کے فدائیوں، غوث پاک کے عقیدت مندوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلی کے مت والوں، آئیے آپ اور ہم مل کر شبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدرود دجا، طیبہ کے شبشود دہا، حضور احمد مجتبیٰ محمد عرفی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں. پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا. شکر خدا ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے. دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. برادران اسلام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. اس آیت کریمہ میں توبۃ نصوحا قابل غور جملہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے. جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف اپنا قدم نہ اٹھائے. جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کا خیال اپنے دل میں نہ کرے. جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف رجوع نہ کرے. جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے. جیسے دودھ تھن سے نکلنے کے بعد تھن میں نہیں جاتا. برادران اسلام، آپ یاد رکھیں یہ دنیا فانی ہے. یہ دنیا فانی ہے. یہ دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں. یہ اونچے اونچے مکانات فنا ہو جائیں گے. یہ فلک بوس پہاڑیں ختم ہو جائیں گے. یہ اونچے اونچے تناور درختوں کا وجود مٹ جائے گا. یہ دنیا کے بڑے بڑے نامور بادشاہوں کا نام و نشان مٹ جائے گا. دنیا کے بڑے بڑے طاقتور جنگجو انسانوں کا وجود مٹ جائے گا. گویا کہ دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں. اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے نیک اعمال. اگر کوئی شے باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے خوف خدا. اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے گناہوں سے توبہ کر کے اس میں قائم رہنا. برادران اسلام، آپ یاد رکھیں ایک دن خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا. ایک دن موت ضروری ہے. قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو عمر دی، آنکھ عطا کیے، ہاتھ پیر دیے، تمہیں بے انتہا نعمتیں دی، تم میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو؟
زندگی میں کون سی عبادت کی ہے؟ کیا تم اپنی عمر کو میری عبادت میں صرف کیے ہو یا دنیاوی کاموں میں صرف کیے ہو؟ اپنی آنکھوں سے تلاوت قرآن کیے ہو یا نہیں؟ اپنے پیروں سے چل کر مسجدوں کی طرف گئے ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھ سے مظلوموں کی مدد کیے ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھ سے خیرات کیے ہو یا نہیں؟ اس طرح ہر ایک بات کا جواب لیا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے چوری کی ہے تو خود آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس بندے نے مجھ سے چوری کرائی ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھ سے بری چیز دیکھی تو خود آپ کے آنکھ گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس بندے نے مجھ سے بری چیز دیکھی ہے۔ اس طرح آپ کے اعضاء آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں اور اس پر قائم رہیں تاکہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے سکیں۔ برادران اسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر میرا بندہ گناہ نہ کرے اور مجھ سے معافی نہ مانگے تو اس قوم کو مٹا دوں، اس کے بدلے دوسری قوم پیدا کروں جو گناہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن میں درس دیتا ہے کہ اے مومنو تم اپنی جان پر ظلم کر چکے ہو، یعنی گناہ کر چکے ہو، تو میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو اور اس سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دے تو تمہارے لیے نجات ہے۔ ایک عربی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر روتے ہوئے بڑے دردمندانہ انداز میں کہا یا رسول اللہ آپ نے جو کہا ہم نے سنا، آپ پر جو نازل ہوا اس کو پڑھا، یا رسول اللہ میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، آپ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے اور میرے گناہ معاف کرائے۔ اتنا کہنا تھا کہ قبر انور سے آواز آتی ہے کہ اے عربی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ بخش دیا۔ آپ غور کیجئے اس عربی کو قرآن پر کتنا بھروسہ تھا، کتنا یقین تھا، قرآن پر عمل کر کے اس عربی نے کامیابی حاصل کر لی۔ آج بھی اگر ہم قرآن پر عمل کریں، قرآن کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں تو ہمارے سارے گناہ مٹ سکتے ہیں اور کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی۔ اگر گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں تو ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذات کا وسیلہ لے کر توبہ استغفار کریں اور اس پر قائم رہے تو ہم گناہوں کے دلدل سے نکل کر نیکیوں کے پہاڑ پر پہنچ سکتے ہیں۔ مسلمانوں،